میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ ترک زکوٰۃ، ابھی تو فرضیت پہ بات ہوئی نا، حضرت نے ساری مثالوں کے ذریعے سمجھا دی زکوٰۃ کی قسمیں، فرضیت اور ترک اور سب۔ اب ترک زکوٰۃ پر بھی مذمت کیا آئی ہے قرآن و حدیث میں چاہتا ہوں کیا وعیدات آئی ہیں اس پر ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ کے جو بھی وعیدات ہوتی ہیں وہ ساری وعیدات زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ اللہ کی معصیت ہے۔ ایک تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے، اصولی بات۔ دوسرا ہے بطور خاص جو ہے وہ مال خرچ نہ کرنا، بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس کے لیے بطور خاص بھی وعیدات آئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ بخل کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات واجبہ نہیں دیتے، تو اس کے بعد آگے جو وعید فرمائی تو فرمایا یطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ عنقریب قیامت کے روز اس مال کو جس میں وہ بخل کر رہے تھے ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ ایک مذمت۔ دوسرے مقام پر جو ہے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو یہ سونا اور چاندی جو ہے وہ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے وعید کیا ارشاد فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی بشارت دے دو کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے عذاب علیم فرما رہا ہے، دردناک عذاب جو ہے کہ دردناک عذاب کی بشارت دو۔ اور پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن، یعنی وہ قیامت کے روز سے جو ہے وہ تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جو سنبھال کے رکھا تھا، پھر اس کے بعد داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھتے تھے، اپنے لیے بچا کے رکھتے تھے، تو وہ جو تم بچا کے رکھتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ وعیدات ہیں، اتنی سخت قسم کی وعیدات ہیں۔ پھر حدیث کی طرف آئیے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جسے اللہ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، تو وہ قیامت کے روز گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کیا جائے گا، اس کے سر پہ 2 نقطے ہوں گے اور پھر اسے گلے کا طوق بنایا جائے گا، آدمی کے گلے کا طوق بن کے اس کے بعد وہ بندے کو وہ جو سانپ بنا ہے جو مال، وہ مال دونوں جبڑوں سے پکڑ کر اسے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، یعنی بھنبوڑے گا ایسے۔ اب دیکھیں کہ سانپ کسی کی گردن میں لپٹ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سانپ جو ہے جبڑوں سے پکڑے کسی کو بھنبوڑے، کیسا جو ہے وہ یہ تصور ہی ہولناک ہے۔ تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ مال جو بندے نے بچا کے رکھا اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز وہ اس طرح سانپ کی صورت میں تبدیل کر کے اس طرح اللہ اس پر مسلط کرے گا اور بندے کو عذاب ہوگا۔ کیسی اس کے اندر ذلت بھی ہے، اور ذلت کے ساتھ تکلیف اور اذیت کا تو ہم جو ہے وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اذیت کیسی ہوگی۔ کہ آپ دیکھیں بندہ صرف جو ہے وہ ہولناک قسم کے سانپ کو دیکھ لے تو خالی ہولناک قسم کے سانپ کو دیکھ کر ہی بندے کی گھگی بن جاتی ہے، صحیح بات ہے، سنسنی جو ہے وہ بدن میں دوڑ جاتی ہے۔ بندہ تصویر میں ویڈیو میں دیکھ لے تو ہی غور سے دیکھ لے بندہ زوم کر کے تو ایک جو ہے وہ اس سے سنسنی اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب صرف دیکھ کر ایسا ہوتا ہے تو کہاں جو ہے وہ ہولناک اور ہیبت ناک قسم کا سانپ ہو، خطرناک قسم کا سانپ ہو، اور وہ سانپ جو ہے بندے کے گلے میں طوق بنا کے لپٹا دیا جائے اور وہ سامنے کھڑا ہو اور جبڑوں سے بندے کو پکڑ کے بھنبوڑ بھی رہا ہو اور ساتھ میں یہ کہہ بھی رہا ہو انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ کیسی یہ اذیت ہوگی، کیسی بدبختی اور شقاوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بھی اور ہر قسم کی شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا گیا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ہوگا اس مال کو تلف کر دے گا، اسے برباد کر دے گا۔ اب جب اس کی تشریح فرمائی محدثین نے تو 2 تشریحیں کی۔ فرمایا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا مال لے لے گا تو اس کا مال برباد ہو جائے گا، اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ اور دوسری تشریح، دوسری توجیہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا
تو یہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اس کے حلال مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اور ہم بارہا دیکھتے ہیں اس کے مظاہر بھی کہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں یہ آفت آ گئی، کاروبار میں یہ آفت آ گئی، اور جب اور کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی زکوٰۃ صحیح حساب کر کے دیتے ہو یا نہیں تو کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں ادا نہیں کر رہے تو اس کی جو نحوست دنیاوی طور پر ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مال ادھر ادھر سے خرچ ہو ہی رہا ہے، نقصان میں پہنچ ہی رہا ہے، وہ نکل ہی رہا ہے۔ تو یہی اگر وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے، پورا حساب لگا کر خوش دلی سے کرتے تو قیامت میں اجر بھی ملتا، اللہ بھی خوش ہوتا، اور یہ مال جو ان کا اس طرح ہلاک بھی نہ ہوتا بلکہ یرب الصدقات، اللہ نے فرمایا اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور فرمایا جو بھی چیز نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں کوئی چیز ضائع ہوتی ہے، وہ چیز ضائع ہوتی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ وعید ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی، یہ مذمت ہے اور سٹرکٹ کنڈم کیا گیا ہے۔ بالکل، بہت سٹرکٹ کنڈم کیا گیا، اور وضاحت کے ساتھ آپ ارشاد فرما رہے تھے کیسا دردناک عذاب آپ نے ابتدا میں کہا اور کیسے ہولناک مناظر ہیں اس کے لیے جو زکوٰۃ سے جی چراتا ہے، منہ چراتا ہے، یا اس کو کسی طرح ہیلے بہانے کے ذریعے اپنے اوپر سے، اپنے ذمے سے ختم کرنے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے میں بھی جلدی کریں، زکوٰۃ نکالنے میں ایمانداری سے کام لیں اور مستحقین تک ان کی زکوٰۃ پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں اور زکوٰۃ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، فرض کی گئی۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں آپ زکوٰۃ سے سوا لوگوں کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ تو بہرحال آپ کو دینی ہی دینی ہے۔ اگر اس میں بھی روح گردانے کی تو سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔